عقل انسانی جب اپنے مادی ادراک سے غیبی امور کا احاطہ نہیں کر سکتی تو اسے مطمئن کرنے کی کیا صورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ عقل انسانی امور غیبیہ کا احاطہ تو نہیں کر سکتی، لیکن انسانوں کو تول سکتی۔ ٹھیک ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہماری جو بات گزری وہ یہ تھی کہ انبیاء کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کو سمجھ کر اس میں اعلیٰ ترین زندگی گزاریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من جانب اللہ ہوئی وہ بھی۔ بالکل صحیح۔ تو ایک معاشرے میں ایک مثالی انسان ہوتا ہے جس پر عقل کو اعتبار ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا، یہ کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، تو پھر عقل کو اس پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ غیبی امور بتاتا ہے تو عقل کو اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ تو عقل کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کو جانچے تولے پہچانے، یہ تو عقل کا کام ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ بندہ اچھا لگتا ہے، اس کے لباس اچھا ہے، اس کی گفتگو اچھی ہے، اس کی باتیں بہت خوب ہیں، یہ بڑا سچا اور کھرا آدمی ہے۔ تو اب وہ سچا اور کھرا آدمی امور غیبیہ جب بتاتا ہے تو عقل کو بھی ماننا۔ جب عقل مانتی ہے تو نبی کی برکات دل میں آتی ہیں، پھر وہ روح زندہ ہوتی ہے، وہ بھی مان جاتی ہے۔ جب تک روح نہیں مانتی زبانی ایمان قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، سبحان اللہ۔ زبان اقرار کرے، قلب اس کی تصدیق کرے۔ تو یہ اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ پہلی بات جو ہوتی ہے وہ عقل کے لیے ہوتی ہے ظاہری حیات۔ نبی کریم نے اسے بطور معجزہ پیش فرمایا، لوگوں میں نے تم میں عمر بسر کی ہے، تم مجھے جانتے ہو میں کس کیٹیگری کس کوالٹی کا انسان ہوں، تم جانتے ہو اچھی طرح۔ تو میں تو جھوٹ نہیں بولتا، بندوں پہ جھوٹ نہیں بولا 40 سال، تو اب عمر ڈھل گئی تو اب اللہ پہ جھوٹ بولوں گا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ پھر جو کام کرنے کا نبی بتاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے عقلاً مناسب ہوتا ہے، اور اس کے عقلی دلائل بھی قرآن نے دیے۔ جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی برائی بتائی ہے کہ حرام کھانے سے مزاج بگڑتا ہے، روح مر جاتی ہے، کردار تباہ ہو جب مزاج بگڑتا ہے تو اس کا اثر کردار پہ آتا ہے، کردار تباہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کے نتائج تو کردار پہ بھگتیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو عقل انسان کو تو جانچنے کا عقل کے پاس بہت وسعت ہے، وہ سمجھ لیتی ہے۔ تو جب انسان کو جانچ کے سمجھتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان بندوں میں بے نظیر بے مثال ہے، معاشرے میں اکیلا انسان ہے، اس پائے کا کوئی دوسرا کھرا سچا اور صالح بندہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ اعتبار کرتی ہے۔ جب عقل اعتبار کرتی ہے، قبول کرتی ہے، تو قبول کرنے سے اس کے قلب کے انوارات اس کے قلب میں آتے ہیں، اس سے روح زندہ ہو جاتی ہے، پھر قلب تصدیق کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے اللہ نے بندے کو ان چیزوں کا مکلف بنایا جو وہ کر سکتا ہے۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو بندہ جو نہ کر سکتا وہ بس ساکت ہو جاتا۔ ایک بندہ اپاہج ہے، معذور ہے، اس پر جہاد فرض ہی نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو جو کام اب ساری دنیا پہ اگر ایمان لانا فرض ہے تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا یہ کام کر سکتی۔ ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کس آئیڈیالوجی پہ زندہ رہنا ہے۔ زندگی میں نشان راہ تو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا، بے شک۔ اس نظریے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں۔ پھر یہ جو خانہ مذہب کا ہے یہ تخلیقی طور پر انسان کے دل میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کے وجود سے ان کی ساری اولاد کو نکالا۔ صحیح۔ یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ صرف روحیں نہیں تھیں، علماء لکھ دیتے ہیں ارواح نہیں تھیں، پورے انسان تھے، صحیح. روح بھی تھی، وجود بھی تھا. اور سب سے پوچھا الستو بربکم قالوا بلی کا بے شک. فرمایا میں دنیا میں جا کے بھول نہ جانا، یاد رکھنا اس بات. اللہ اکبر. اب لوگ اگر اللہ کو بھول جائیں تو وہ مذہب کو نہیں بھولتے بے شک. یعنی آپ کو غیر مذہب قومیں ملیں گی جنگلوں میں آج بھی، لیکن مذہب کے نام پہ چند رسومات انہوں نے بنا رکھی. بالکل صحیح ہے. وہ خانہ فطری ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے. جو تمام مذاہب کا انکار کر دیتا ہے یہ بھی ایک مذہب ہے. صحیح. وہ کہتا ہے یہ سب کچھ زمانہ کرتا ہے، گویا اللہ کی جگہ اس نے زمانے خانہ پوری کر لی. بالکل ٹھیک ہے. کہ نہیں؟ بالکل صحیح. تو اگر دماغ سے صحیح کام لے تو پھر وہ اس اونچی کرسی پہ اپنے خالق کو بٹھاتا ہے. بے شک بے شک. تو عقل مکلف ہے. اسی لیے انبیاء کی زندگی مثالی، ہر نبی کی زندگی پاکیزہ، اور ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے خطا ہوتی ہی نہیں. کہ صحیح. اس کی زندگی مثالی ہو، اس کا کردار مثالی ہو، عقل انسانی دیکھ سکے کہ یہ بہترین طرز حیات ہے، یہ بہترین انسان ہے، اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کھرا انسان ہے، اور اس کا تجزیہ کر کے پھر اس کو مانے. ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہمیں اسلام وراثت میں مل گیا ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں، تجزیہ کیا ہی نہیں، جس کی نتیجے میں ہم اطاعت سے محروم ہیں. ہم میں جو یہ برائیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان موروثی ہے، تحقیقی نہیں ہے. بالکل صحیح. آج بھی جو غیر نامسلم مسلمان ہوتا ہے وہ کتنا بعمل ہوتا ہے. بے شک، کیونکہ وہ اس کا ریسرچ کر کے اس کا آیا. ایمان تحقیقی ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہمارا موروثی ہے، ہوا کیا نہ ہوا تو کیا. تو ہر بالغ کو سوچنا چاہیے اور اپنی فکر کا گھوڑا دوڑانا چاہیے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ واقعی حضور بے مثال انسان ہے، انسانوں میں آپ کی مثال نہیں بنتی. آپ کا کردار مثالی ہے، آپ کا تعلقات، آپ کا رشتے نبھانا، آپ کی صلح، آپ کی جنگ، ہر کام مثالی ہے. لہذا آپ کی اطاعت کی جائے، ایسا سبحان ہونا اللہ. چاہیے. سبحان اللہ. اگر یہ کر لیں تو سارے سدھر جائیں. اور یہ ایک دفعہ سوچ لیں، سوچ کے اس یقین پہ آ جائیں اور پھر سرنڈر کر دیں. سرنڈر کرتے ہیں. جب سرنڈر کرتے ہیں تو پوری طرح سے تو کریں. پوری طرح سے کرتے ہیں تو پھر قلب کا رشتہ ہاں، قائم ہو جاتا ہے. سبحان پھر اللہ. امور غیبیہ پہ بھی یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی شک نہیں. پھر وہ کوئی بھی شک سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو قلب زندہ ہو جاتا ہے تو امور غیبیہ کا بھی ادراک ہونے لگتا ہے، حقائق سامنے آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر اس یقین کے ساتھ کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ چونکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم، تو پھر یہ جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیوں کر دی، اس نے یہ کیوں کر دیا، وہ میرے خلاف ہو گیا، وہ میرے حق میں ہو گیا، یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک شکل بنتی ہے، ہر عمل کی. آپ ایک جملہ کہتے ہیں وہ ایک شکل میں متشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. روز محشر تو وہ ساری شکلیں آپ کے گرد جمع ہوں گی جو آپ نے بنائی ہیں اپنے کردار سے. صحیح. آپ نے خوبصورت حسین و جمیل بنائی ہیں یا بدصورت اللہ اور قریب اکبر. منظر اور بونڈی بنائی ہیں، آپ کی مرضی. آپ نے بچھو اور سانپ بنائے ہیں، ایدہ بنائے ہیں، بھیڑی اور گیدڑ بنائے ہیں تو وہ جمع ہو جائیں گے. آپ نے خوبصورت وجود بنائے ہیں تو حوریں آ جائیں گی. صحیح. شکل میں متشکل ہو جائیں گی. اور عجیب بات ہے کہ قریب المرگ جب بندہ جاتا ہے تو اسے یکسوئی ہو جاتی، ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے نا، تو اسے مشاہدہ ہونے لگتا ہے. پھر وہ اپنے اعمال، آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، یہ میرے کمرے میں کون ہے، یہ کون بیٹھا ہے اس کرسی پر. صحیح. موت قریب آتی ہے تو بتانے لگ جاتے ہیں، وہ میرے کمرے میں یہ بڑی کوئی ریچھ ہے کیا، بدصورت بلا ہے. جی ہاں، بالکل اس کو باہر نکالو. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو وہ کوئی اور بلا نہیں ہوتی. اعمال کی جو صورتیں متشکل ہوئی ہیں وہ جو اللہ ساتھ اکبر. ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں. بالکل صحیح. ہمارے ایک عزیز سیشن جج تھے، ریٹائر ہوئے.
بڑے بیمار ہوئے، کافی عرصہ ریٹائرمنٹ بھی گزاری، پھر بیمار، بہت زیادہ بیمار ہوئے، قریب المرگ آ گئے، تو بیوی سے کہتے تھے یہ دیکھو نا تمہارے پیچھے کون کھڑے ہیں، یہ پگڑیوں والے بند باندھے ہوئے، یہ کون ہے، 3-4 کھڑے ہیں ادھر، یہ ادھر کون؟ اب جن لوگوں کو ہینگ کرتے رہے تھے اور وہ بے گناہ تھے، اللہ اکبر، انگریزی قانون کی زد میں آ کر لپیٹے گئے، اب وہ وہاں کھڑے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کھڑے تھے کہ مجھے کیوں پھانسی لگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ مشاہدات عام آدمی کر سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، صحیح، تو ہر عمل متشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایمان ہونا اور عمل کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے اپنا ماحول خوبصورت کر رہے ہیں، اپنے لیے سہولتیں اور بنیادی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اپنے لیے فرنیچر گھر بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کہ اپنی امت کو میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ جنت کو ایک چٹیل میدان سمجھو، اس میں نہریں تم نے کھودنی ہیں، درخت تم نے لگانے ہیں، محل تم نے تعمیر کرنے ہیں، جیسا چاہو بنا لو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ یہ انسان کا کردار ہے۔ اور اس پہ بھی بیسیکلی اس پہ بھی یقین نہیں ہے، اگر اس پہ بھی یقین آ جائے۔ عقل کی جو ہے، عقل کا جو مصرف ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ فیصلہ کرے کہ میرے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی مضر ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر یہی نہیں کرتی تو آدمی تو عقل کا اندھا ہے، جانور ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نا سمن بکمن عمیون، گنگے بہرے اندھے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ گویا نہ ان کے کانوں نے اصلاح کی اچھی بات سنی، نہ ان کی آنکھوں نے حق دیکھا، نہ ان کی زبانوں سے حق نکلا، تو اس کا نہ ہونا ہی ان کے لیے ایسے جیسے ہے ہی نہیں۔ ایک چیز اپنا کام نہیں کرتی، ایک مشین اپنا کام نہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک مشین ہے، ایک چیز بنانے کے لیے وہ بگاڑ دیتی ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، مٹیریل ہی ضائع کر رہی ہے، وقت بھی ضائع کر رہی ہے۔ صحیح بات۔ تو ہم جو خطا کرتے ہیں تو ہم وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے لیے جو نعمتیں جمع کرنی تھیں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کی جگہ مصیبتیں مول لے رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔